اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بدعت کو جو ہے تھوڑا ڈیفائن کر دیں۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو چیز دین میں اضافہ کیا جائے، یعنی کہ جو چیز بھی دین میں اضافہ کرے گی، یعنی کہ دین اسلام میں، وہ بدعت ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بری بدعت بھی ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ضرور کہ بدعت کا جو مفہوم ہے وہ یہ وارد ہوا ہے حدیث مبارکہ کے اندر۔ بدعت اسے کہتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب چاہے وہ اچھی بدعت ہو چاہے وہ بری بدعت ہو، دونوں ہی آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں گی۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ لینا چاہیے، بدعت نہ کوئی اچھی ہوتی ہے نہ کوئی بری ہوتی ہے۔ بدعت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ جو دین میں اضافہ کر رہی ہے، دین اسلام میں اضافہ کر رہی ہے، اور جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب بعض لوگ اس کو اپنے معنوں میں بھی لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ جو ہیں کسی کی کہنا چاہیے کہ برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی سالگرہ وغیرہ، اور یعنی کہ ان کی پیدائش کا دن وغیرہ منا رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ ڈیتھ کا دن منا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وصال کا دن منا رہے ہوتے ہیں۔ اب چاہے پیدائش کا دن ہو چاہے وصال کا دن ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ ہی کبھی کسی کی پیدائش کا دن منایا گیا اور نہ ہی کبھی کسی کی وصال کا دن منایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دور مبارک دیکھیں گے تو انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں منایا، نہ کسی کی پیدائش کا دن منایا نہ کسی کی وصال کا دن منایا۔ فار ایگزامپل، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ منڈے والے دن، پیر کا دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ آگے آ جائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور آتا ہے تو کتنے لوگوں کے اس میں پیدائش کے دن آئے اور کتنے لوگوں کے اس میں وصال کے دن آئے۔ آپ کو کوئی بھی ان کے دور میں آپ کو کوئی بھی چیز مناتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے تو وہ بھی آپ کو نہ ہی کسی کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کسی کی وصال کا دن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور جب دیکھتے ہیں آپ لوگ تو وہ بھی آپ کو کسی کی نہ پیدائش کا دن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہی کسی کی وصال کا دن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کہ جب چوتھے خلیفہ جب منتخب ہوئے تو وہ بھی آپ کو نہ کسی کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے نظر آئے، نہ ہی کسی کی وصال کا دن مناتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اہل بیت کو لے لیں آپ تو آپ کو کہیں بھی کسی کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی کی وفات کا دن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ تو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ کسی کی پیدائش کا دن منانا جائز ہے، نہ ہی کسی کی وصال کا دن منانا جائز ہے۔ اور اگر آپ اس میں توجیحات پیش کرتے رہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کسی کی اگر منانا چاہیں وہ آپ کے اپنوں پر ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بدعت وہ ہے جو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بدعت اسے کہتے ہیں جو دین میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ گئی۔ اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں تراویح کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح جو ہیں کی، تو جناب محترم 8 تراویح جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو یہ تو سنت ہے یعنی کہ ٹھیک ہے جناب۔ اب کچھ لوگ جو ہے 8 تراویح پڑھتے تھے، کچھ لوگ جو ہیں 12 تراویح پڑھتے تھے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت ہے وہ ٹوٹل 8 اور 3 11 ہیں ٹوٹل۔ تو نفلی نماز آپ جتنی پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور یہ نماز بھی آپ گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جا کے نہیں، کیونکہ نفلی جتنی بھی عبادات ہیں وہ گھر میں جا کے ہوتی ہیں، نہ کہ مسجد میں ہوتی ہیں۔ تو نفلی عبادت آپ جتنی مرضی چاہیں، 20 یا 30 پڑھیں، 30 یا 40 پڑھیں، جتنی پڑھنا چاہیں نفلی عبادت آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کلمے میں ایسے ایڈیشن کر لیا علی الولی اللہ، تو اب جیسے انہوں نے اگر اس بات میں امینڈمنٹ کر لی ہے تو جو ہمارے سنی حضرات ہیں، جو ہم لوگ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، جو 2 خطبے ہوتے ہیں جو عربی میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم چاروں خلفاء راشدین کا نام لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے کہیں ثابت نہیں ہے دیکھا جائے تو یہ طریقے ہیں بیسیکلی، یہ کوئی سنت وہ نہیں ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہ خطبے کے اندر چاروں خلفاء راشدین کے نام تو نہیں لیتے تھے، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ جو ہے خطبے کے اندر چاروں خلفاء راشدین کا نام لیں۔ تو اس طرح علی الولی اللہ کہہ دینے سے بھی جو ہے کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اب جو لوگ کلمے کے اندر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، اسے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کو کلمے میں فکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جملہ جو ہے علی ولی اللہ، یہ جملے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر آپ اس کو کلمے کے ساتھ بولتے ہیں تو یہ آپ نے دین میں اضافہ کیا، اس کو اب آپ زیادہ سے زیادہ بدعت کہہ سکتے ہیں، تو اصلاح کرنا چاہیے اس کی۔ اور آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت علی جو ہیں اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کا جواب اگر ہاں میں ہے تو اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق ولی اللہ، حضرت عمر فاروق ولی اللہ، عثمان غنی ولی اللہ، علی الولی اللہ، تو اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ تو جس طرح آپ جمعے کے خطبے کے اندر چاروں خلفاء راشدین کا نام لیتے ہیں، تو وہ بھی کوئی سنت حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، تو اس طرح اگر وہ ولی اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد کے جو مینار ہیں، مسجد کے جو گنبد وغیرہ ہیں، جو یہ لائٹس وغیرہ ہیں، جو ہم دریاں بچھاتے ہیں مسجد کے اندر، اور ٹرین چل رہی ہے، ہوائی جہاز ہے، واشنگ مشین وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں تو یہ بھی تو بدعت ہے، تو ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے بھائی یہ جو ہے طریقے کار ہے، یہ کوئی دین اسلام میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فار ایگزامپل جو لوگ پہلے اونٹ پہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے یا گھوڑوں پر سفر کرنے جاتے تھے، تو وہ اس دفعہ ٹرین سے جا رہے ہیں، اور آج کے دور میں اگر وہ ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سپورٹیو چیزیں ہیں دین کے اندر، یہ طریقہ کار ہیں، اس سے کوئی اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ رہی، نہ دین میں اس سے کوئی اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کی آسائش کے لیے ہیں، اس سے دین اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ اس میں کوئی دین میں اضافہ نہیں ہو رہا، یہ طریقہ کار ہیں، یعنی کہ جیسے اگر ہم فار ایگزامپل گھڑی میں ٹائم دیکھ کے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یا عصر کا ٹائم دیکھ کے پڑھتے ہیں، یا مغرب عشاء کا یا فجر کا، تو یہ طریقہ کار ہیں، یہ سپورٹیو چیزیں ہیں دین کے لیے، خدا نہ خواستہ اس سے دین اسلام پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی، اس سے دین اسلام میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، یہ طریقہ کار ہیں۔ جیسے پہلے لوگ قلم دوات سے لکھتے تھے، آج لوگ پین سے لکھ رہے ہیں یا پینسل سے لکھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہیں، اس سے دین میں کوئی نیگیٹو یا پازیٹیو اس میں نہیں آتا، تو یہ طریقہ کار ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا جیسا یہ وقت آگے کی طرف جائے گا تو نئے نئے جدید طریقے آپ کو اپنانا پڑیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل موبائل فون ہے کہ آپ ایک جگہ سے بیٹھ کے، یہاں سے بیٹھ کے ہم امریکہ میں بات کر لیتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی بات کر لیتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے، اس سے کوئی دین اسلام پر کوئی حرج نہیں آ رہا، اور آنے والے دور میں اور دور جو ہے جدید سے جدید ہوتا جائے گا، کیونکہ جو انسان ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ابھی وہ ترقی کے کتنے مراحل طے کرے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ترقی ہے بیسیکلی، اس سے کوئی دین میں اضافہ نہیں ہو رہا۔
امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.